زبیری صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اچھا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ نیب کی جو ترامیم ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورا نیب قانون ہی کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس نیب قانون کو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ احتساب بیورو ہو 90s کا ہیڈڈ بائی سیف الرحمان صاحب، یا اس کے بعد یہ 99 سے جب یہ نیب قانون بنا، ہمیشہ آپ دیکھیے اس کے، اور جس طرح سے ترامیم کہی گئی کہ جو لیڈران تھے انہوں نے اپنے سب کیسز ختم کرا دیے، اور اس طرح سے، لیکن بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس کو فائدہ دونوں اپوزیشن کو بھی ہوگا، جس میں عمران خان صاحب شامل ہیں اور لیڈران ہیں، اور حکومت والوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کے جو کیسز تھے 16 ارب بلین کے اور وہ اس طرح کے، وہ سب اب ختم ہو گئے کیسز، کیونکہ پرسنل گین دکھانا ہوگا اور اس کی لمٹ بھی 50 کروڑ سے اوپر کر دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب توشہ خانہ 2 ریفرنس جس کے مطابق سرکاری خزانے کو 13 کروڑ کا نقصان، 190 بلین پاؤنڈ، اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ بھی سب ختم، سب میرے خیال سے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو جبکہ عمران خان کو پتا تھا کہ عمران خان نے اس کے باوجود ان ترامیم کو چیلنج کیا، یہ ان کی بڑی بات تھی، لیکن دیکھیے اس ججمنٹ کے اندر 2-3 باتیں ایسی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ، ایک تو یہ گیٹ کیپر والی بات، آئین خود کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ جی اگر کسی قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہے تو وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ جوڈیشل پاور ہے، یہ عدالتوں کے پاس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون غلط بنا ہوا ہے تو آپ چیلنج کریں، بے شک کورٹ اسے ڈس ایگری کرے، کیونکہ بیسک پرنسپل آف لا یہ ہے کہ کورٹ کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ مقننہ نے جو قانون بنایا ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کریں، لیکن اگر اس نتیجے پہ پہنچنے کے اس کے خلاف ہی نہیں، پھر آپ نے جس طرح ایک مرحوم جنرل مشرف کے بارے میں جو باتیں کی گئیں وہ پتہ نہیں ضروری تھیں یا نہیں، ان جنرل مشرف کے بارے میں بھی آپ نے کہا، اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ عمران خان کا یہ کیس جو تھا یہ میلا فائڈی تھا، بونافائڈی نہیں تھا، کہ مطلب کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا۔ تو اور جو بات ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے جورسپروڈنس کے خلاف ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی لوکل سٹینڈ آئی نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا وہ کیس فائل کریں، جبکہ آرٹیکل 184(3) کے اندر آپ کو 2 چیزیں دکھانی ہوتی ہیں عدالت کو کہ یہ کوسچن آف پبلک امپورٹنس ہے اور فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ ہاں آپ اس میں ناکام ہو سکتے ہیں کہ آپ کورٹ کا اس نتیجے پہنچتی ہے کہ کوئی بنیادی حقوق وائلیٹ ہی نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی جو پٹیشن ہے وہ خارج کی جائے۔ زبیری صاحب، اس سے جہاں سینکڑوں مقدمات ختم ہوں گے، لیکن یہ نیب ترمیم آرڈیننس میں ترمیم سے پہلے کہ جو متاثرہ لوگ تھے جو اب یہ ترمیم کی گئی ہیں، اس سے پہلے جن کو سزائیں ہوئیں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ 50 کروڑ سے زیادہ ہوگا تو نیب سنے گا، لیکن اس سے پہلے جن کو 50 کروڑ سے کم والے میں سزائیں ہوئیں اور جن ذاتی مفاد، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کیا یہ ترامیم جو ہیں ان پر بھی لاگو ہوں گی؟ وہ بھی چیلنج کر سکیں گے، ان کو بھی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ میں نے امینڈمنٹس کو دیکھنا پڑے گا، جو امینڈمنٹ ہوئی کیا یہ ان کو پیچھے سے لاگو کیا گیا ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو، اگر ریٹروسپیکٹیو کیا، لیکن دیکھیے جو عموماً جو انٹرپریٹیشن کورٹ دیتی ہے کہ اگر کورٹ نے کہا کہ یہ جتنے کوئی ویسٹڈ یا پوری پرانی سزائیں ہو گئی ہیں یا کوئی ویسٹڈ رائٹ ہو یا پاسٹ اینڈ کلوز، یعنی وہ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکے ہیں، ان میں سزائیں ہو چکی ہیں، ان پہ وہ لاگو نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ترامیم ان کو افیکٹ کریں گی جن کو پچھلے سزائیں ہو چکی ہیں یا کسی کا ویسٹڈ رائٹ یا معافی ہو چکی ہے یا جو بھی ہے، اس پہ میرے خیال سے نہیں لگے گا، انلیس کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ان کیسوں کو بھی افیکٹ کرے گا، تو اگر کوئی بینیفٹ دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو پچھلے اس سے افیکٹڈ ہیں، تو وہ کورٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہوگا، یا تو اس میں کہا گیا ہے یا اس کا امپلیکیشن یہ ہے، امپلائڈ یہ کس نتیجے پہنچتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور کچھ ماہر قانون یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں ان ترامیم کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں ان کو ہوگا، کیونکہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف 100 سے زیادہ یا 100 متاثرین کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوگا، تو وہ بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں دیکھیے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ احتساب ختم ہو گیا آج ہمارے ملک کے اندر، مطلب اس لا کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی کیس اس میں رہے گا۔ میرے خیال سے بہتر طریقہ، احسن طریقہ یہ ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ کو چاہیے اس کو ریپیل ہی کر دے،
دیکھیں ان کو آج کل بڑے قانون سازی کا ان کا پرائیویٹ بلز آتے ہیں, کوئی کل کسی اور سے کہہ دیں جو ان کے لوگ ہیں, خود تو کرتی نہیں حکومت, کسی پرائیویٹ آدمی سے کہیں, پرائیویٹ ممبر سے, کہ وہ جو ایک بل لے آئے اس کا ریپیل کا, اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے تاکہ عزت کے ساتھ یہ قانونی ختم ہو جائے, رات دن یہ اس طرح کی انٹرپریٹیشنز آئیں یا لوگوں کو اس میں رہ جائے جو بیچارے تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو کر دیا جائے. اس میں دیکھیے ویسے بھی ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ احتساب وغیرہ جو ہے نا, یہ جو لوگ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں یا ان کے پاس اثر رسوخ ہوتا ہے ان کے لیے نہیں ہے سر. صحیح. اور اس کے علاوہ نیب وفاقی, صوبائی اور یا مقامی ٹیکس معاملات پر کارروائی اس پر بھی نہیں کر سکے گا, تو یہ معاملات کون دیکھے گا؟ نمبر 2, ریگولیٹری اداروں کو بھی جب نیب دائرہ کار سے آپ نکال رہے ہیں تو یہ سارے معاملات پھر کون دیکھے گا؟ دیکھیے ہمارے یہاں اور قوانین تو ہیں نا, اینٹی کرپشن لاز وغیرہ ہیں, اس طرح کے سارے قوانین موجود ہیں جن کے اندر ہوتا تھا. دیکھیں آفٹر آل 99 یا احتساب آرڈیننس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنے تھے 90s کے اندر, اس سے پہلے اور یہ قانون تھے, اینٹی کرپشن لا ہے 1947 سے چل رہا ہے, اس کے اندر تو اگر یہ سارے قانون ظاہر ہے سب پہلے سے موجود ہیں تو پھر نیب واقعی پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا؟ بالکل صحیح, یہ استعمال کیا جاتا تھا. ایون یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس سے پہلے احتساب آرڈیننس ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اس میں سیف الرحمان صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے اس زمانے میں, جن کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا. وہ نواز شریف کے خاص آدمی تھے, نواز شریف صاحب کے, اور وہ احتساب بیورو کے ہیڈ تھے. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں سارا اعتاب جو تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ہوتا تھا, آپ جانتے ہیں 90s کے اندر جب یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب آئے مرحوم, انہوں نے یہ بنایا, آپ دیکھیے اس میں بھی سارا استعمال کیا ان پولیٹیشینز کے خلاف, آپ دیکھیے. اور جس طرح, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ استعمال ہوا, اور یہ مقصد اگر اس کا صحیح تھا لیکن اس کو ہمیشہ استعمال کیا غلط, تو ایسے قانون کو ختم ہو جانا چاہیے جس کا استعمال اپنے سیاسی مخالفین کے یا جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے. اور دیکھیں ٹیکس وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, ان کا اپنا لا ہے, اس کے اندر بھی سارا دیا ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ٹیکس والے میں کسی کرپشن ہے تو اینٹی کرپشن لا تو ان پہ لگتا ہے.